السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حکومت مہاراشٹر کے محکمہ داخلے کے ڈپٹی سیکریٹری سنجے نے عید الاضحیٰ کے ضمن میں رہنمانہ خطوط جاری کیے ہیں، جس کے مطابق اس سال بھی کورونا وبا کے پیش نظر ریاست میں نافذ پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عید کو سادگی سے منانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تمام مذہبی مقامات پوری طرح بند ہی رہیں گے۔ عید کی نماز عیدگاہ یا مسجد میں ادا نہ کریں بلکہ اپنے گھروں میں ہی ادا کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مویشیوں کے بازار پوری طرح بند رہیں گے، اس لیے عوام مویشیوں کی خریدی آن لائن طرز پر یا پھر فون کے ذریعے کریں یا پھر علامتی قربانی کریں۔ احکامات کے مطابق موجودہ نافذ پابندیوں میں کوئی نرمی نہیں دی جا رہی ہے۔ سکھ برادری کی جانب سے جموں کشمیر میں لو جہاد جیسے سخت قوانین نافذ کرنے کے مطالبے کے دوران کشمیری سکھ خاتون نے ایک ویڈیو پیام میں بتایا ہے کہ اس نے اپنا مذہب اپنی مرضی سے تبدیل کیا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ ویرن پال کور نے، جن کا اسلامی نام ختیجہ ہے، سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو پیام میں بتایا کہ اس الزام میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ انہیں بندوق کی نوک پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ جموں کشمیر میں سکھ لڑکیوں کی مذہب تبدیل کرنے کا واقعہ سامنے آنے کے بعد سکھ برادری کی جانب سے گزشتہ 2-4 دنوں سے اس معاملے پر سخت رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خاتون نے بتایا کہ اس تنازع میں شدت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حقیقت پر مبنی ویڈیو تیار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا مناسب سمجھا۔ ختیجہ نے اپنے 5 منٹ کی ویڈیو میں تمام باتوں کی وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی نہ صرف عدالت بلکہ قضات میں بھی رجسٹر کرائی ہے۔ اس موقع پر واضح کیا گیا تھا کہ انہوں نے مذہب اپنی مرضی سے تبدیل کیا ہے اور وہ یہ فیصلہ لینے کے لیے بالغ ہیں۔ چیف منسٹر اتراکھنڈ تیرتھ سنگھ راوت نے عہدہ سنبھالنے کے صرف 4 ماہ بعد آج گورنر کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ چیف منسٹر کا یہ استعفیٰ ایسے وقت سامنے آیا جبکہ ریاست کے اسمبلی انتخابات آئندہ سال منعقد ہونے والے ہیں۔ ہندی میں جاری کیے گئے ایک مختصر بیان میں راوت نے کہا کہ دستوری بحران کے پیش نظر میں نے مناسب سمجھا کہ مستعفی ہو جاؤں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ضمنی انتخابات منعقد نہیں کیے جا سکتے، اس لیے میرا اسمبلی کے لیے انتخاب دستوری مدت کے مطابق مشکل ہے۔ تیرتھ سنگھ راوت گزشتہ 3 دنوں سے نئی دہلی میں تھے، جہاں انہوں نے بی جے پی کے اعلیٰ قائدین سے ملاقات کی۔ مرکزی قائدین کی جانب سے انہیں مستعفی ہونے کی ہدایت ملی تھی، جس کے فوری بعد انہوں نے گورنر رانی موریہ سے وقت طلب کیا اور گورنر سے ملاقات سے پہلے ہی انہوں نے اپنا استعفیٰ بی جے پی صدر جے پی نڈا کو پیش کر دیا۔ نئے لیڈر کے انتخاب کے لیے اتراکھنڈ میں بی جے پی کے ارکان اسمبلی کا ایک اجلاس ہفتے کی شام منعقد ہو رہا ہے۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کو مسخ کرنے کی کوششیں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تازہ معاملہ علی گڑھ کا ہے، جہاں ایک مندر میں گھسنے اور ایک مسلم کے ذریعے عطیہ کردہ واٹر کولر کے ستون کو مبینہ طور پر تباہ کرنے کے الزام میں بجرنگ دل کے ایک لیڈر دیپک راجپوت کو گرفتار کیا گیا ہے، حالانکہ بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈایام یہاز تنظیم کی مخالفت کے درمیان دیپک راجپوت کو ضمانت پر چھوڑ دیا گیا۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی اطلاعات کے مطابق بجرنگ دل کے کئی ارکان لوڈھا پولیس تھانے پہنچے تھے، جہاں راجپوت کو رکھا گیا تھا۔ لوڈھا تھانہ انچارج گجراج سنگھ نے بتایا کہ راجپوت کو سی آر پی سی کی دفعہ 151 کے تحت گرفتار کیا گیا اور ضمانت پر رہا کیا گیا۔ بجرنگ دل کے کنوینر گورو شرما نے میڈیا سے کہا کہ مندر کے اندر مسلم لیڈر کے نام والے ستون کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ ایک سازش تھی۔ دراصل مندر کمیٹی نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی کہ کچھ سماج دشمن عناصر کھیریشور مہادیو مندر میں داخل ہوئے اور سماجوادی پارٹی لیڈر سلمان شاہد کے ذریعے عطیہ کردہ واٹر کولر کے ستون کو توڑ دیا۔ مندر کمیٹی کے سربراہ ستیہ پال سنگھ نے معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ اس درمیان بی جے پی رکن پارلیمنٹ ستیش گوتم نے کہا کہ مندر کے اندر ایک مسلم لیڈر کا نام ہندو طبقے کے جذبات کو مجروح کرنے کی ایک کوشش تھی اور آئندہ سال ہونے والے انتخابات کو دھیان میں رکھ کر کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر کسی مسجد کے اندر میرے نام کا اسی طرح سے تذکرہ کیا جائے تو انہیں کیسا لگے گا؟ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو ذات پات پر مبنی تفریق برتے جانے کے سبب انسٹی ٹیوٹ سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ ملک کی متعدد ریاستوں سے اکثر ایسے ہی واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ اعلیٰ ذات کے دبنگوں نے نیچی ذات والے لوگوں کی بارات کو اپنے علاقے سے ہو کر نہیں گزرنے دیا اور اگر کسی نے ایسی جرت کی تو اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہ شرمناک معاملہ تو ملک کے اعلیٰ ترین ادارے IIT میں پیش آیا ہے، جہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیسرز اپنے درمیان کسی دلت پروفیسر کی موجودگی کو گوارا نہیں کر سکے۔ ذات پات کی تفریق سے عاجز آ کر استعفیٰ دینے والے اسسٹنٹ پروفیسر وپن پودت ویتھل نے ای میل کے ذریعے بھیجے گئے اپنے استعفیٰ نامے میں فیکلٹی کے سینئر پروفیسروں پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور یہ ای میل سوشل میڈیا پر بھی وسیع پیمانے پر شائع کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ جب وہ 2019 سے اس انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں تب سے ذات پات کی بنیاد پر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ملک کی اقلیت اور خاص طور سے مسلمانوں کا ہندوستان میں اعتماد جیتنے اور اپنی جگہ بنانے کے لیے RSS کی جانب سے اقدامات و کوششیں ہوتی رہی ہے، اور اسی کڑی میں سرسنگھ چالک یعنی RSS سربراہ موہن بھگوت کی کتاب مستقبل کا بھارت کے بعد ایک اور کتاب لائی جا رہی ہے۔ RSS کو امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعے وہ غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوگی۔ دراصل ڈاکٹر خواجہ افتخار کی تصنیف کردہ کتاب ذہنی و فکری ہم آہنگی کو 4 جولائی کو لانچ کیا جائے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کا رسم اجرا RSS سربراہ موہن بھگوت کریں گے اور یہ تقریب آن لائن منعقد ہوگی۔ غور طلب ہے کہ ہندوستان میں RSS اور ہندوتوا کو لے کر مسلمانوں میں خاص طور پر ناراضگی پائی جاتی ہے، اور RSS نے مسلم راشٹریہ منچ بنا کر اس دوری کو کم کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے لیے زمین دینے کے لیے مسلم راشٹریہ منچ آگے آ کر بولتی رہی ہے، جس کی وجہ سے RSS اور اقلیتوں خاص طور پر عام مسلم سماج RSS کو پسند نہیں کرتا، یا دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ دونوں میں فکری طور پر کافی زیادہ دوری ہے۔ تاہم خواجہ افتخار کی کتاب ووٹ بینک کی سیاست سے لے کر ہندوستان میں مسلمانوں کی سوچ اور RSS کی سوچ پر گفتگو کی گئی۔ کتاب کو لے کر RSS پرچارک اندریش کمار نے بتایا کہ کتاب اردو، ہندی اور انگریزی تینوں زبانوں میں لائی جا رہی ہے، اور 4 جولائی کو شام 5 بجے رسم اجرا کی تقریب ہوگی، جس کی صدارت RSS سربراہ موہن بھگوت کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 19 جولائی سے شروع ہو کر 13 اگست تک چلے گا۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے آج بتایا کہ 17ویں لوک سبھا کا 6واں اجلاس 19 جولائی پیر سے شروع ہوگا اور سرکاری کام کاج نمٹانے کے بعد 13 اگست کو ختم ہوگا۔ راجیہ سبھا سیکریٹریٹ نے بھی کہا کہ راجیہ سبھا کا 254واں اجلاس 19 جولائی سے شروع ہو کر 13 اگست تک چلے گا۔ دونوں ایوانوں میں 19 اجلاس ہوں گے۔ حماس کی جانب سے چھوڑے گئے آگ لگانے والے غباروں کے جواب میں اسرائیل کے لڑاکا طیاروں نے جمعے کی الصبح غازہ پر حملہ کر دیا۔ فضائی حملوں سے ہلاکتوں کی فوری اطلاع تب تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے حملے میں حماس کے اسلحہ بنانے اور اس کے بارے میں تحقیق کے لیے استعمال ہونے والی ایک سہولت کو نشانہ بنایا ہے۔ خیال رہے کہ رواں سال 10 سے 21 مئی تک اسرائیلی فضائی حملوں میں 66 بچوں سمیت 248 افراد جاں بحق اور 1948 زخمی ہو گئے تھے۔ بعد ازاں 21 مئی کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ تیسری مرتبہ ہے جب اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے مسجد اقصیٰ کا انتظام سنبھالنے کا امکان ہے۔ ابوظہبی سے اماراتی ذرائع کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپڈ کے دورہ امارت میں اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کا انتظام اردن کی حکومت سنبھالتی ہے، تاہم اردن کے ساتھ سعودی حکومت بھی مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال کرے گی۔ اماراتی ذرائع کے مطابق نئی اسرائیلی حکومت مسجد اقصیٰ کی انتظامی کونسل بنانے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے 30 جون سے 1 جولائی تک امارات کا دورہ کیا۔ اینٹی کرپشن بیورو عہدیداروں نے آج حیدرآباد کی نمائش سوسائٹی کے دفتر پر اچانک دھاوا کر کے کئی ریکارڈ ضبط کر لیے۔ جمعے کی دوپہر ACB کی خصوصی ٹیم جس کی قیادت DSP سٹی رینج CH سریکانت کر رہے تھے، اچانک نمائش سوسائٹی کے دفتر واقع نمائش میدان پہنچ گئے اور تلاشی شروع کر دی۔ اس کارروائی سے سوسائٹی کے ارکان کو دور رکھا گیا اور درجنوں ریکارڈ ضبط کر لیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ACB سربراہ کو ایک تحریری شکایت موصول ہوئی ہے جس میں نمائش سوسائٹی کے فنڈز میں ہیرا پھیری کے الزامات شامل ہیں۔ ACB نے کارروائی کر کے سوسائٹی دفتر پہنچ کر ریکارڈ کی تلاش شروع کر دی۔ کورونا علاج کے لیے خانگی اور کارپوریٹ ہاسپٹلز کی جانب سے زائد چارجز کی وصولی کے خلاف حکومت کی کارروائی کے نتیجے میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران خانگی ہاسپٹلز کو 72,20,000 روپے کی رقم واپس کرنی پڑی۔ 30 کیسز میں یہ زائد رقم مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو واپس کی گئی۔ محکمہ صحت کو 350 شکایت موصول ہوئی تھی جس کی جانچ کرتے ہوئے 14 اضلاع کے 170 دواخانوں کے خلاف جانچ کی گئی۔ زیادہ تر شکایت حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے دواخانوں کی تھی۔ حیدرآباد کے ہاسپٹلز کے خلاف 148 درخواستیں موصول ہوئی تھی۔ حیدرآباد کے بعد سب سے زیادہ شکایت میرچل ملکاجگری ضلع سے موصول ہوئی۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و صنعتیں تارک راما راؤ نے کہا کہ زونل سسٹم سے ملازمتوں اور تعلیم کے موقع میں مقامی امیدواروں کو انصاف دلانے میں مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے نئے زونل سسٹم میں بعض تبدیلیوں پر چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ نیا زونل سسٹم 7 زونز اور 2 ملٹی زونز میں مشتمل ہے جو عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے سرکاری ملازمتوں میں زیادہ فیصد مقامی افراد کو موقع حاصل ہوں گے۔ یہ طریقہ کار ملک میں کہیں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیا زونل سسٹم مقامی امیدواروں کے لیے موزوں ہے جو ریاستی سطح کی ملازمتوں میں 95% تک مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔
पुराने शहर में पान के डब्बों पर जर्दा रखने वालों को हर्रासानी और जर्दे के डब्बों की जब्ती के वाक़यात पर हैदराबाद पान शॉप एसोसिएशन ने असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से नुमाइंदगी की कि पुलिस की जानिब से जर्दा फरोख्त करने पर गैर ज़रूरी हर्रासा किया जा रहा है, जबकि जर्दा गैर कानूनी नहीं, टैक्स की अदायगी के बाद इसे फ़रोख्त किया जाता है। ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी, मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरे ने आज पुरानी हवेली में वाक़ खदीम दफ्तर पुलिस कमिश्नर में डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल आईपीएस से मुलाकात करके कामयाब नुमाइंदगी की। डीसीपी साउथ जोन ने मजलिस की नुमाइंदगी पर मोतमद उमूमी मजलिस को तयक़ुन दिया कि पुलिस जर्दा रखने वालों या फ़रोख्त करने पर कार्रवाई नहीं करेगी। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि गुटखा ममनुआ अशिया में शामिल हैं, इससे सेहत ख़राब होती है। मजलिस इसकी तायद नहीं करती, लेकिन जर्दा ज़्यादातर पान में इस्तेमाल किया जाता है और पान के डब्बों का कारोबार जर्दे पर मुनहसिर है। पुलिस की जानिब से जर्दा रखने पर हर्रासानी और डब्बों की जब्ती से मुश्किलात पैदा हो रही है। लॉकडाउन से पहले अवाम परेशान थे, अब अचानक इस तरह की कार्रवाई से छोटे कारोबार करने वाले मजीद परेशानी का शिकार हो रहे हैं। ये थी आज की खबरें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।